جی السلام علیکم، کیا حال احوال ہیں جی؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں سب دوست احباب۔ اچھا ایسے ہے کہ ہمارا سلسلہ شروع ہے جی، یہ کچھ اردو کے ٹاپکس کو کور کرنے کا۔ تو جن دوست احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں جی۔ ویڈیو اچھے لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا جی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ٹاپک آج کا ہمارا جی، کلاسیکی پنجابی شاعری کے اہم موضوعات بیان کریں۔ کہتے ہیں کہ جی یہ کلاسیکی پنجابی جو شاعری ہے نا، اس دور کا آغاز پنجاب کے انگریزی عملداری میں آنے سے ہوتا ہے اور اختتام سن 1947 میں پاکستان بن جانے پر ہوتا ہے۔ اس دور کے شعراء کو ہم دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ جو عمر بھر قدیم شعری روایت کا دامن تھامے رہے، اور دوسرے وہ جو وقت کے ساتھ نئے رنگ میں رنگے گئے۔ کلاسیکی پنجابی شاعری میں فضل شاہ، میاں محمد بخش، خواجہ فرید، مولوی غلام رسول وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب ہم ان کی بات کریں تو فضل شاہ جی لاہور کے مضافاتی بستی نواں کوٹ میں 19ویں صدی میں ربع اول میں پیدا ہوئے۔ فارسی شعراء کی تقلید میں خمسہ لکھا۔ ان کے مضموم قصوں میں ہیر رانجھا، سونی ماہیوال کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ سونی ماہیوال کا قصہ ان کی شناخت کا درجہ اختیار کر گیا۔ اس کے علاوہ ان کے جو تھے قصے لیلا مجنوں، یوسف زلیخا، سسی پنو، ان کو زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ ان کو مرثع ساز شاعر بھی سمجھا جاتا ہے جی۔ اگر ہم اس کی کوئی مثال دیکھیں تو یہاں جس کام آیا ہے دوست، اس کام کو نہ بھول۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سدا رہنا ممکن نہیں ہے۔ تجھے کل صبح یہاں سے کوچ کرنا ہے، تو نے بھول کر دنیا میں سفر کی تیاری کا سامان نہیں باندھنا۔ اے فضل شاہ، آخرت کا توشہ پلے باندھ کر، سفر میں کوئی آخرکار نہیں ہوگا۔ کیا جی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا۔ بات کی جائے خواجہ فرید کی، جو سن 1200 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1319 میں وفات پائی۔ وہ بہاولپور کے گاؤں چاچڑا کے رہنے والے تھے۔ ان کا شمار ان صوفی شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے شریعت اور معرفت کو یکجان کیا۔ مسلک کے لحاظ سے ابن عربی کا پیروکار کہلاتے ہیں۔ عشق اور مرشد کا ذکر بھی ان کی شاعری کا ایک اہم جزو ہے۔ بات کی جائے ان کے ترجمہ کلام کی تو اس میں فرید کے ڈیرے سرسبز ہو گئے ہیں، سوکھے پودوں کی خنکی مل گئی ہے، خدا نے یوں علاقہ آباد کیا ہے کہ مویشیوں کے تھنوں میں دودھ نہیں سما رہا۔ اس کے بعد بات کی جائے جی مولوی غلام رسول عالم پوری، جو سن 1849 میں پیدا ہوئے اور 1882 میں ان کی وفات ہے جی۔ کہتے جی آپ مشرقی پنجاب کے ضلع آرمپور کے رہنے والے تھے۔ آپ کی یاد 3 شعری مجموعے ہیں جی: چٹھیاں، داستان امیر حمزہ اور احسن القصص، یعنی قصہ یوسف زلیخا ہی ان کی آخری تصنیف۔ حقیقت میں ان کو بقائے دوام میں جگہ دے گئی۔ کون سی جی؟ احسن القصص، جس میں کس کا ذکر کیا گیا؟ قصہ یوسف زلیخا کا۔ اگرچہ درد اور سوز
چٹھیوں میں زیادہ ہے۔ احسن القصائص کا ڈھانچہ مولانا حامی کی فارسی زبان میں اسی موضوع کی معنوی کی بنیادوں پر تیار کیا گیا ہے، لیکن بہر وہی رکھی ہے جو بہت سے پنجابی قصہ نگاروں کی من پسند ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ میں کن کا نام آتا ہے جی؟ مولانا محمد بخش کا۔ کس کا نام آتا ہے جی؟ مولانا محمد بخش، جو سن 1830 میں پیدا ہوئے اور 1904 میں جی ان کی وفات ہوئی۔ آپ کھڑی شریف، ضلع میرپور، آزاد کشمیر کے رہنے والے تھے۔ تقریباً 15 کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سیف الملوک کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، جو کہ پنجابی ادب کا شاہکار ہے۔ میاں صاحب کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے پرچار پر مبنی اشعار عوام میں بے حد مقبول ہیں۔ ایسے اشعار میں وہ پہلے مصرعے میں دعویٰ اور دوسرے مصرعے میں دلیل لا کر متاثر کرتے ہیں۔ سیف الملوک کا اصل نام تو سفر العشق ہے، لیکن چونکہ یہ سفر العشق ایک شہزادے سیف الملوک کی داستان سفر کے پردے میں بیان کی گئی ہے، اس لیے مثنوی اب سیف الملوک ہی کے نام سے مشہور ہے۔ ترجمہ کلام کی بات کی جائے تو اے خدا رحمت کی باران سے میرا سوکھا ہوا باغ ہرا کر دے، اور میری آس کا بوٹا پھولوں سے بھر دے، اس قسم کا میٹھا پھل عطا کر دے، اور اس میں وہ قدرتی مٹھاس پیدا کر کہ جو اس کو کھائے اس کے دکھ دور ہوں اور اس کی دلگیری جاتی رہے، اور اس باغ کو تو سدا بہار کر دے، اور اسے خزاں سے محفوظ رکھنا، تاکہ اس سے ہزاروں فیض پائیں اور ہر بھوکا پھل کھائے۔ اس کے بعد بات کی جائے جی محمد بوٹا گجراتی صاحب ہیں جی۔ اگر اسے پنجابی کلاسیکی شاعری کا آخری نمائندہ شاعر کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا کہ اس کے بعد طویل داستانوں کو منظوم کرنے کی روایت دم توڑنے لگتی ہے۔ اس نے بھی فضل شاہ کی تقلید میں خمسہ لکھا، اس نے بھی شیریں فرہاد، مرزا صاحباں، یوسف زلیخا، چندر بدن اور سسی پنو لکھیں، لیکن ان میں سے کوئی تصنیف سابقہ شعراء کی کسی تصنیف کا مقابلہ نہ کر سکی۔ 30 حرفیوں کا مختصر مجموعہ شاعری کے نئے انداز کے رواج پانے سے پہلے تک خاصا مقبول رہا اور بار بار اشاعت پذیر ہوا۔ ان 30 حرفیوں کا موضوع وہی حسن و عشق کی داستان ہے جو صدا سے شعر و سخن کی آبرو رہی۔ زبان سادہ اور دلکش ہے اور محبت کے مجازی اور حقیقی پہلوؤں کے مخلصانہ اظہار پر مبنی ہے۔ ترجمہ کلام کی بات کی جائے تو میں حمد کہوں یا دلبر کی تعریف، دونوں ہی فرض ہیں، ان میں سے کس کو ترک کروں؟ میں یار کو دیکھوں یا نماز پڑھوں، دونوں ہی فرض ہیں، ان میں سے کس کو قضا کروں؟ یار کی گلی میں جاؤں یا حج کروں، دونوں ہی فرض ہیں، ان میں سے کس کو ادا کروں؟ اے بوٹے میں عشق پاؤں یا دین چاہوں، دونوں ہی فرض ہیں، ان میں کس کو حاصل کروں؟ جی آج کا ہمارا مضمون تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں جی۔